آج کی ویڈیو کا آغاز ایک چونکا دینے والے انکشاف سے کرنے جا رہا ہوں، اس لیے سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج کا موضوع نہ صرف حیران کن ہے بلکہ اس کا تعلق بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی زندگیوں سے وابستہ ہے۔ بات کچھ یوں ہے، میری ایک بہت قریبی دوست نے مجھ سے ایک انتہائی ذاتی مسئلہ شیئر کیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جب میرے خاص دن ہوتے ہیں تو میرا شوہر مجھے اپنے ہاتھ سے فارغ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ منع کرتی ہوں مگر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ہم میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی جھگڑے کے بعد اس کا شوہر غصے میں دفتر چلا گیا اور وہاں بھی پریشان رہا۔ ادھر وہ خود بھی سخت ذہنی دباؤ میں تھی۔ پھر اسی پریشانی میں اس نے مجھے فون کیا اور کہا، تم ہی کوئی حل بتاؤ، میں بہت الجھن میں ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میرے آفس آ جاؤ، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ پریشان حال میں آفس پہنچی۔ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ اسے بٹھایا، حال احوال کیا اور پھر جو باتیں میں نے اسے سمجھائی، آج وہی باتیں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسلامی شریعت میں ازدواجی تعلقات کے بارے میں بہت واضح اصول اور ہدایت موجود ہے۔ اسلام میں نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلقات کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ جائز طریقے سے ہو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے اور باہم جنسی تعلق قائم کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی حالت حیض میں ہو یا حمل کے آخری ایام میں ہو، جہاں ہم بستری جائز نہیں، اور شوہر پر شدید شہوت کا غلبہ آ جائے، ایسا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنی خواہش پوری کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ وہ نازک سوال ہے جس کا تفصیلی جواب آج کی ویڈیو میں دوں گا۔ اس سے پہلے یاد رکھے، مشت زنی یعنی خود لذت حاصل کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اگر شوہر پر سخت شہوت غالب آ جائے اور گناہ کا اندیشہ ہو تو علماء کرام نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ بیوی کے ہاتھوں اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے ہرگز نہیں۔ اسلام میں جنسی تعلقات کی اصل غرض نسل کی افزائش اور میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کا فروغ ہے۔ باہم رضامندی سے ایسی سرگرمیاں اختیار کرے جو شرعاً نقصان دہ نہ ہو تو وہ جائز ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہو اور کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو اسلام کے احکام کے منافی ہو۔ میں نے اپنی دوست کو یہی سمجھایا، وہ بات سمجھ گئی، مطمئن ہوئی۔ میں نے اسے چائے پلائی، وہ جاتے ہوئے مجھے دعا دے کر واپس چلی گئی۔